बडगाम में भी आशूरा का जुलूस बरामद हुआ। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने इस जुलूस से अज़ा में शिरकत की। वादी भर से आए अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और सीना कोबी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश किया। इमाम हुसैन और उनके साथियों ने करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक़ व बातिल के दरमियान वाज़ेह हद कायम कर दी। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी करबला के शहीदों को याद किया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत ने इंसानियत को इंसाफ, अक़दार और राजबाजी के लिए जद्दोजहद की राह दिखाई। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे तमाम साथियों का। सबसे पहले हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी बडगाम से आबिद हुसैन, हमारे साथ मुनीर मौजूद हैं, हमारे साथ मेहताब आलम भोपाल से मौजूद हैं। आबिद, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज यौम आशूरा है, उसकी मुनासिबत से वहाँ पर जो मंजर नज़र आ रहा है हमारे नाजरीन तक अपने कैमरे के ज़रिए पहुँचाइए। हिना, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में बडगाम यहाँ पे जो शिया आबादी है उसका मरकज माना जाता है। आशूरा का दिन है, भारी तादाद में यहाँ पे अज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली सुबह से ही जो आशूरा का जुलूस है वो बरामद होता है। हालांकि रात भर ये लोग अज़ादारी करते हैं और उसके बाद सुबह जामिया बाबुल उलूम मिरगुंड जो है वहाँ से ये जुलूस निकलता है, जो मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम है वहाँ तक इख्तिताम पजीर होता है। हालांकि भारी तादाद में जो वादी भर से अज़ादारान इमाम हुसैन है वो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। हम अगर कहेंगे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं। ये लोग नौहखानी करते हैं, सीना जनी करते हैं, तो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाक़ा ने मैदान करबला में दीन इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी दी, उसको याद कर रहे हैं। फ़िलहाल मेरे साथ कुछ अज़ादार हैं हिना, हम इनसे भी बात करना चाहते हैं कि आशूरा की मुनासिबत से वो क्या कहना चाहते हैं और मौजूदा वक्त में आशूरा हमें क्या सिखाता है। जी, मुझे पहले अपना नाम बताइए। आप आबिद हुसैन। आबिद साहब, आशूरा है, मुझे बताइए आशूरा का मतलब क्या है और क्यों ये जुलूस, ये मातम हो रहा है? आशूरा उस दिन का नाम है जिस दिन जंग हक़ व बातिल के दरमियान हुई। आशूरा की इब्तिदा मक्का से लेके करबला तक हुई। मक्का में खुतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुतबे में फरमाया कि ए लोगों, मैं हज छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि हरमैन शरीफ में कोई कत्ल वगारत या इसकी हरमत पामाल हो जाए, इसलिए मैं करबला जा रहा हूँ। और हुसैन करबला चले गए। करबला में जो हुआ वो तारीख़ की सबसे बहुत बड़ी गलती और इस्लाम की सबसे बड़ी फ़तह हुई, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने यारो अंसार के साथ सबको 72 शहीद दिए। अपने यारो अंसार, अपने बच्चे, अपने 18 साल के बच्चे, अपने जिगर गोशे, अपने 6 माह के बच्चे अली असगर अलैहिस्सलाम को खुदा की रहमें उन्होंने खुदा की रहमें दे दी। तो करबला और आशूरा ये दोनों इस्लाम की रूह की मुनासबत हैं। और इसी रोज़ यजीद जो कि हुकूमत तख्त पे बैठा था, इस दिन शर्मसार होके बाद में शर्मसार होके ये दिन इसलिए हम मनाते हैं, ये आशूरा है, ताकि हम उन शहादतों को याद करें, उन शहादतों को सब दुनिया के सामने लाएं कि आशूरा में क्या हुआ था। 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम अतहार के साथ, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के साथ क्या हुआ था, उस वजह से हम सड़कों पे आए हैं और आशूरा को मनाते हैं नवाज़नी के साथ, मरसे खानी के साथ। और कश्मीर में बडगाम का जो आप जानते हैं कि एक मरकज़ है शिया आबादी का, तो यहाँ 5वें मुहर्रम से ही जुलूस बरामद होते हैं और जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जो हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद था वो पहुँचाए और ज़ैनब अलैहिस्सलाम का जो मकसद आशूरा के बाद जो शुरू हुआ वो लोगों तक पहुँचाए कि करबला में जो हुआ वो सब
حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں حق حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور باطل جو تھا وہ یزید کے ساتھ تھا، اور فتح اس کی ہوئی جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہی ہوا جو امام حسین علیہ السلام نے بارہا خطبوں میں کہا تھا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور خدا کا حمد کرتا ہوں کہ میں اس کام کے لیے چنا خدا نے مجھے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم عاشورہ کو 61 ہجری کے واقعے کو پھر سے دہراتے ہیں. جی بالکل عابد، اور لگاتار آپ سے براہ راست تصاویر ہم اپنے ناظرین تک آج دن بھر پہنچاتے رہیں گے. منیر، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی یہ جاننا چاہیں گے، شہادت کا وہ مرتبہ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، کربلا وہ واقعہ جس کی آج کے وقت میں سب سے زیادہ اہمیت مانی جا رہی ہے، کیا کچھ کہنا چاہیں گے منیر؟ دیکھیے ہے نا، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے شہداء نے کربلا کے میدان میں جو شہادت دی ہے، اس شہادت کو تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت یاد کر رہی ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، ظلم کے خلاف جو آواز ہے، اس آواز کے خلاف حسین علیہ السلام کا پرچم جو ہے اسے بلند کیا جا رہا ہے، اور حسین علیہ السلام کا جو درس ہے اس درس کو عام کیا جا رہا ہے. اور جس طرح آج عاشورہ کا دن ہے، اور اس دن کا جو ہے یہ شعار الہی کا نام ہے، جس طرح امام خمینی نے بھی کہا ہے کہ صرف واحد ایک راستہ جو ہے جس میں انقلاب برپا ہو، جس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، اور وہ صرف حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، حسین علیہ السلام کا درس ہے، حسین علیہ السلام کا جو راہ راست ہے، جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے، اس قربانی کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر جو ظلم ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے. اور ہنا میں آپ کو بتا دوں، آج جب ہم وسطی کشمیر کے ماگام میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں پہ یہ سب سے بڑا بزنس ہب مانا جاتا ہے، اور آج بھی صبح سویرے سے ہی یہاں پہ جلوس آزاد جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے. امام زمانہ جو ہے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کو پرسہ دیا جا رہا ہے. آزادار جوگ در جوگ مرد و خواتین مرد و زن جو ہے ان جلوس اعضاء میں شریک ہے. اور یہاں پہ اس وقت جو سری نگر جو گلمرگ ہائی وے ہیں، اس گلمرگ ہائی وے پہ بھی ابھی جلوس برآمد ہو رہے ہیں. ابھی یہاں پہ جو آزادار ہے وہ یہاں پہ ابھی انتظار میں ہے، یہاں سے جلوس آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جلوس جو ہے یہ ہے امام بارگاہ یاگی پورہ میں یہ اقدام پذیر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں، اور سیکورٹی کے کڑے بندوبست کیے جا چکے ہیں، اور یہاں پہ اس روڈ کو فی الحال بند کر دیا گیا. اور جو کل ہی یہاں پہ جو انتظامیہ نے جو روٹس کی ایڈوائزری جاری کی اور جو روٹس ہیں ان کو تبدیل کیا گیا ہے تاکہ راہگیروں کو مشکلات نہ آ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت جب سن 61 ہجری میں جو اس وقت دین اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نواسہ رسول حضرت امام حسین نے وہ کر دکھایا ہے، جس کی پیشن گوئی، جس کی ثبوت پہلے ہی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا ہے. اور اس پیشن گوئی کو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کو دین کو بچایا ہے، پامال ہونے سے بچایا ہے. اور یہی جی بالکل منیر، تو براہ راست یہ تصاویر ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے. مہتاب عالم، ہم آپ کا رخ کرنا چاہیں گے. لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھوپال میں بارش بھی ہو رہی ہے. مہتاب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہے نا، ہم بتا دیں کہ بھوپال میں بارش جو ہے بہت تیز ہو رہی ہے، اور بارش کے اس موسم میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداروں کا جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، اور اصحاب وفا کے تئیں ان کی جو عقیدت اور محبت ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں محسن سے کہوں گا، محسن اس کو دکھائے کہ جو یہاں جلوس ہے اس بھاری بارش میں کس طرح سے جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں جو یہاں پر مجلس میں شامل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری عقیدت کا، ہماری مذہبی عقیدت کا حصہ ہے. اور یہاں پر جو جلوس نکل رہا ہے، جلوس میں کسی طرح کی گندگی نہ ہو، اس کی صفائی پر بھی ان کی نظر ہے. آپ کا نام؟ جی، میرا نام سہین زیدی ہے، میں جلوس کے ساتھ ہوں. اور چونکہ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ آج ہم عزا منا رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں، تو جہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں بنی بات ہے کہ تھوڑی گندگی پھیلتی ہے. لیکن ہمارا ایک اس کا ادیش یہ ہے کہ جو گندگی ہم سے گرائی جا رہی ہے وہ ہم ہی اٹھا کے صاف کریں، کیونکہ دین کا ایک سب سے بڑا جز ہے صفائی. اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر آپ ایک اچھے انسانی اور شہری بھی نہیں کہلا سکتے. اس لیے پہلے ہے کہ جو ہم سے گندگی چھوٹ رہی ہے سڑک پہ اس کو ہم اچھی طرح صاف کریں اور اس کی وجہ سے کسی کو دقت نہیں ہو. اور یہی میسج کربلا کا بھی تھا.
ہم شہید ہو جائیں گے لیکن ہماری وجہ سے کسی کو دقت نہیں ہوگی. اسی پیغام کو ہم آج پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پیش کرتے رہیں گے. تو ہے نا, ہم بتا دیں کہ جس طرح سے بتایا کہ جو ہے کربلا کا پیغام حق و باطل کا جو مارکا تھا, یہ زندگی کی ہمہ جہت جو پہلو ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب یہ موقع آتا ہے تو لوگوں کو بھولا ہوا اپنا سبق یاد آتا ہے کہ کربلا سے 1400 سال پہلے جو قربانی دی گئی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو, تو تمام طرح کے آفر تھے. وہ چاہتے تو کسی جگہ کے حکومت کے بادشاہ بن جاتے, لیکن ان کو عزیز تو دین تھا. اسی لیے کہتے ہیں مہتاب تپتی دھوپ میں دین رسول تھا, کربل میں اس پہ کر دیا سایہ حسین نے. جی بہت خوب, بہت خوب. جی مہتاب, لگاتار آپ سے بھی ہم براہ راست